امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ائمہ اربعہ ہیں. دوسرا سلسلہ ہے صوفیوں کا. کم سے کم 4 مشہور صوفی وہ امام کے زمانے میں. سفیان ثوری ہے, عبداللہ ابن مبارک ہے, شقیق بن ابی ابراہیم بلخی ہے, معروف کرخی ہے. یہ سب 7ویں امام کے زمانے میں. اچھا, صوفیوں کا سلسلہ یہ ہے کہ انہیں بنی عباس نے بڑا پروموٹ کیا ہے, اس لیے کہ خود کی زندگی عیش و عشرت میں تھی, تو لوگ چاہے ان کی بادشاہت کی وجہ سے ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتے, لیکن دل میں تو یہ سمجھتے تھے کہ دیکھو یہ تو دنیا دار لوگ ہیں, جو زہد تقویٰ ہے وہ تو آل محمد کے پاس ہے. انہوں نے صوفیوں کو اس انداز سے پریزنٹ کیا کہ نہیں ٹھیک ہے, یہ دنیا دار ہے, اگر تمہیں زہد و تقویٰ چاہیے تو دیکھو یہ ہیں, آل محمد کے پاس نہ جاؤ. اس پر بھی کم از کم 2 سے 3 مجلس ہو سکتی ہیں, وقت نہیں ہے میرے پاس, میں ہر بات پہ کہتا رہوں. سفیان ثوری کا ایک واقعہ میں نے شاید میرے خیال میں پنجن سٹوڈیو وکٹوریا کی مجلس میں پڑھا تھا کہ اس کا طریقہ مثلا یہ تھا کہ بظاہر ایک کھردرا لباس پہن کر وہ گھومتا رہتا تھا, اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہوں. کیا بات ہے, جس نے تقویٰ کی صحیح تعریف کو سمجھا ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ اس نے امام پر اعتراض کر دیا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آل محمد کو, کہ وہ اس طرح کے لباس میں ہیں جیسے کہ ایک عام امام علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس, 6 امام 7 امام. یہ بھی تصور ذہن سے نکال دیجیے گا کہ ہمیشہ ہی بہت فقیر ہوتے تھے. نہیں, دولت کون و مکان تو ہے ہی امام کے پاس, لیکن ظاہری دنیاوی اسباب کے اعتبار سے بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام ثروت مند تھے, ہاں لیکن اتنا بانٹ دیتے تھے کہ پھر خود فاقے بھی کر لیں لیکن کسی فقیر کو انہوں نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جب لباس ہوتا تھا اور وہ لباس عام مناسب معاشرے کے اعتبار سے وہ ایک مناسب اچھا لباس پہنتے تھے. اور سفیان ثوری نے کہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ایسا لباس پہنا, وہ دیکھیں میں نے کردرا لباس پہنا, اور اس نے اپنے تقویٰ کا اظہار کرنا چاہا. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے حلال سے عطا کیا ہے میں اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس لباس کو پہنتا ہوں. اور اس کے بعد امام نے اپنی آستین کو الٹا, اور اس کے اندر ایک کردرا لباس تھا جو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. امام نے کہا یہ میں نے اپنے نفس کے لیے اندر پہنا ہوا. اور پھر امام آگے بڑھے اور اس کا کردرا لباس امام نے الٹا اس کے اندر ملائم لباس تھا. امام نے کہا تیرے تقویٰ میں بھی دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, تو نے دوسروں کو دکھانے کے لیے کردرا لباس پہنا اور اپنے نفس کے لیے اندر ملائم لباس پہنا. اب یہ صوفیہ بھی ہیں کہ جو دین کی ایک تصویر پیش کر رہے ہیں 7ویں امام کے زمانے میں. یہی وہ زمانہ ہے کہ جہاں یونان کے فلسفے کا عربی میں ترجمہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے دین کو عقل پر تولو پہلے. لا دین لمن لا عقل لہ, اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے پاس عقل نہیں ہے. تو ایک گروہ ایسا کریٹ کر دیا جائے فلسفرز کا کہ جو بات فلسفے میں صرف عقل پہ بات ہوتی ہے, اور وہ عقل کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کریں کہ وجود حق سبحانہ وتعالیٰ ہے ہی نہیں, وجود خدا نہیں ہے, کائنات مادے سے. عقل تمہاری اس بات پر تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تم یہ مانو کہ کائنات ایک مادے سے اور اسی مادے سے آگے بڑھ رہی ہے. یعنی دین کا اگر تم عقل مند ہو تو تمہارا دینداری سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اس کا مطلب اس لیے کہ دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر کوئی عقل کو سمجھنا چاہتا ہے انٹلیکچولی کسی معاملے کو, تو وہ آل محمد کے پاس نہ آئے, وہ جائے فلسفرز کے پاس. جو زاہدانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ جائے صوفیہ کے پاس. جو فقہ چاہتا ہے وہ جائے ائمہ اربعہ کے پاس. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا کہنے امام نے حشام ابن حکم سے کہا کہ عقل کیا ہے؟ عقل یہ ہے کہ یصدق الصادق علی اللہ و یکذب الکاذب علی اللہ. عقل تو در حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے بارے میں سچ بول رہا ہے تم تصدیق کر دو, جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی تکذیب کر دو. یہ ہے عقل. پھر کہا العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان. عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کر لیا. اللہ اکبر. باقی مکاری اور شیطنت ہے, عقل نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ زمانہ ہے 7ویں امام کا, اور قدرت نے یہ چاہا ہے کہ اے موسی کاظم آپ ان باطل فقہا کا بھی مقابلہ کریں, فلسفرز کا بھی مقابلہ کریں, صوفیوں کا بھی مقابلہ کریں, اور ساری زندگی قید میں بھی رہیں. لہذا حماد ابن عیسیٰ امام کے بہت قریبی ترین صحابی ہیں, اصحاب اجماع میں سے. امام نے وہ اصحاب اجماع خلقی آج جنہیں اصحاب اجماع کہا جاتا ہے. یعنی وہ روایت اگر کوئی حماد ابن عیسیٰ تک پہنچ جائے نا تو اس کے بعد آگے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے
کہ یہ روایت کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صاحب اجماع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے عطا فرمائے، ان میں سے بہت سے. اور پھر امام نے حماد بن عیسیٰ کو لکھوایا، حشام ابن حکم کو لکھوایا، کیونکہ دور تشریح گزر چکا تھا، دور تدوین ہے، یہ لکھو. اور امام کے پاس جتنا موقع میسر آیا امام لکھواتے رہے. سبحان اللہ. یہ وجہ تھی کہ پھر امام کو قید میں رکھنا ہے انہوں نے. تو قید کی مدت کے لیے بھی کہیں 7 سال ہے، کہیں 10 سال تاریخ میں، 14 سال اور 24 سال تک بھی ہے. مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی. مرزا دبیر. اس سے بہتر شعر شاید امام موسیٰ کاظم اسلام کے مصائب کا ممکن نہ ہو. مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی. اس سے بڑی کیا مظلومیت ہوگی کہ ان کے اپنے جد کے حرم سے گرفتار کیا گیا مدینہ میں، اور امام کو پہلے پہنچایا گیا بصرہ. امام موسیٰ کاظم اسلام بصرہ پہنچایا گیا. بصرہ میں ہارون کا چچا زاد بھائی جس کا نام ہے عیسیٰ کا تم رکھو اپنے پاس. 1 سال تک امام موسیٰ کاظم اسلام بصرہ میں رہے. اس نے خط لکھا 1 سال بعد، تاریخ میں خط موجود ہے، ہارون رشید کو. اور اس نے کہا کہ تو نے کس سید کو میرے پاس قید کے لیے بھیج دیا؟ اس لیے کہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اتنا طویل سجدہ شکر کرتا ہے کہ ظہر کا وقت آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور ظہر کی نماز کے بعد جب ظہر کی تعقیبات سے فارغ ہوتا ہے تو فوراً عصر کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور عصر کے بعد مغرب کی تیاری کرتا ہے، اور مغرب کے بعد یہ افطار کرتا ہے، اور افطار بھی 2 لقموں سے کرتا ہے، اور پھر ساری رات عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. تو نے کس سید کو میرے پاس قید میں بھیج دیا؟ تو میں اس سید معظم کو اپنی قید میں نہیں رکھ سکتا. اگر تیرے جواب میں تاخیر ہوئی تو میں انہیں آزاد کر کے مدینہ بھیج دوں گا. والی بصرہ کا خط بغداد کے حاکم کے نام. ہارون رشید نے فوراً ایک خط لکھا کہ انہیں میرے پاس بھیجو، اور پھر ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم اسلام کو اپنے پاس بلوایا اور سندھی بن شاہق کے حوالے کیا. سندھی بن شاہق جو یہودیت کی طرف مائل ہے، اس نے امام پر وہ بے تحاشا مظالم ڈھائے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ خلصنی یا رب، پروردگار اب میری راحت موت میں ہے تو مجھے موت دے. اب تو مجھے موت دے دے. عزیزوں، جو امام سے سبق لینے والی بات ہے نا کہ فقہاء اربعہ، سارے صوفیہ، سارے فلاسفہ سب امام کے مخالف ہیں. آپ کو مجال ہے کہ کوئی ایک لمحہ ایسا مل جائے کہ جہاں امام نے ٹیکٹیکلی ایک کام کرنے کی کوشش کی ہو کہ ہم کسی کو اپنا ہم نوا بنا لیں اور پھر کوئی کام آگے بڑھا لیں گے. نہ، اگر ساری دنیا باطل ہے تو ہم باطل کہیں گے، سب کو باطل کہیں گے، سب کو باطل کہیں گے. گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب کو باطل کہیں گے. آپ حق پر ہیں تو حق کے طرفدار کم ہوں گے، کبھی تنہا ہوں گے آپ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مثال ہے سامنے. سب کو باطل کہیں گے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. کیا کہنا، کیا کچھ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں آ گیا تھا مصائب پر، آپ کی صدائیں بھی بلند ہو گئی تھیں، اور میں چاہتا یہ تھا کہ مصائب پہ چلا جاؤں، لیکن یہ جملہ میری زبان پر آ گیا. اور پھر مولا نے جا بجا، ایک تو سلسلہ سند کے ذریعے سے، اور پھر جہاں کہیں مولا کو موقع میسر آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا اعلان فرمایا اس عقیدے کا مختلف حوالوں سے. اس قید میں بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس قید میں تھے امام تو بات ختم ہو گئی. کیا کہنے امام سے پوچھا جائے، سبحان اللہ، کاش میری بات پہنچ سکے اور میں بات اختتام تک آہستہ آہستہ لے جاؤں گا. امام سے مثلا کوئی پوچھ لے کہ یہ انگشتری دائیں ہاتھ میں کیوں پہنی جاتی ہے؟ آپ انگشتری پہنتے ہیں، دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں نا. مومن کی علامت میں سے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے. بائیں ہاتھ میں پہننا حرام نہیں ہے، لیکن دائیں ہاتھ میں پہننا مومن کی علامت ہے. امام نے کہا کہ انما کان یتختم بیمینہ لانہ امام لاصحاب الیمین، کہ اس لیے کہ میرے جد علی ابن ابی طالب انگشتری کو دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے. دائیں کو یمین کہتے ہیں عربی میں، اس لیے کہ جتنے بھی اصحاب یمین جن کا قرآن میں ذکر ہے سب کے امام علی ابن ابی طالب. اب سمجھ میں آیا دائیں ہاتھ میں کیوں انگوٹھی پہنتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ وسائل الشیعہ کی 5ویں جلد سے حدیث پڑھ رہا ہوں. جی
تو اگر آپ سے آپ کو یہ سوال کرے کہ آپ دائیں ہاتھ میں انگشتری کیوں پہنتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فراہم کیا، اس لیے کہ علی بن ابی طالب انگشتری دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے لأنه امام لاصحاب الیمین، اس لیے کہ تمام اصحاب یمین کے امام ہیں علی بن ابی طالب، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، ہائے ہائے سورہ واقعہ، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے دائیں ہاتھ والے ما اصحاب الیمین، اور تم کیا جانو کہ وہ دائیں ہاتھ والے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانو کہ اصحاب الیمین کون ہیں، فی ظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کہ یہ دائیں ہاتھ والے وہ ہوں گے کہ جو ان پھولوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، قرآن پڑھ رہا ہوں یہ، بیری کے وہ درخت کے جہاں پر کانٹے نہیں ہوں گے، اور یہ پانی کے آبشاروں میں ہوں گے، فی ظل ممدود لمبے سایوں میں، ماء مسکوب جب آبشار کا پانی برس رہا ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ اور بے شمار پھل ہوں گے ان کے پاس، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ کبھی پھل منقطع ہوں گے نہ روک ٹوک ہوگی، سبحان اللہ، فرش مرفوعہ اور لمبے فرش پر، اونچے فرش پر ہوں گے یہ، انا انشاءہن انشاء، اور ہم ان کے لیے حوروں کو تیار کریں گے، وہ حوریں کہ جو باکرہ ہوں گی، یہ سب ذکر عرباً اترابا، وہ کہ جو اپنے آپ کو پیش کریں گے ان اصحاب الیمین کے لیے، یہ اصحاب الیمین کے لیے شرط یہ ہے کہ تم امام اصحاب الیمین کی محبت کرنے ہو، سبا کے ساتھ دل بولا علی نبی بولے خدا بولا، علی ہر ایک میزان میں تولا، علی نعرہ حیدری، برائے حصول معرفت نور الہی بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ہم نے تو کل کا موضوع دے دیا بھائی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دري یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یہدی اللہ بنورہ، ایک نور کے اوپر دوسرا نور۔ امام نے اس کی تفسیر میں فرمایا امام بعد امام، ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا ہے، چاہے تم امام پر سختیاں کر کے انہیں زہر دے کر شہید کر دو، نور علی نور، ہم ایک امام کے بعد دوسرا امام بھیجتے ہیں۔ برائے عظمت انوار چاردہ معصومین بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اس ساتویں امام کی عظمت پہنچ گئی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، آج کے حد تک تو اتنا ہی، آپ کی صدائیں پہلے ہی بلند ہو گئی تھی کہ یہ وہ امام ہے کہ جس نے اپنی قید کاٹ کر دین کو رہائی عطا فرمائی ہے۔ میں کتاب الکافی کی حدیث سے سنا رہا ہوں، امام نے مصائب جھیلے ہیں تاکہ آپ مصائب میں نہ پڑیں، یہ امام کی روایت، امام نے مصائب اپنے اوپر لیے ہیں، یہ امام کا کلام ہے، کل انشاءاللہ۔ السلام علی الساق المرزوز، سلام اس پر کہ جس کی پنڈلیوں کی ہڈیاں چورا چورا ہوئی، امام کی زیارت کا جملہ ہے۔ یہ سلام اس پر فی ظلم المطامیر، جسے مجمورے میں عذاب دیا جاتا تھا، امام زندان میں نہیں تھے، فقط مجمورے میں تھے۔ مجمورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر ایک گڑھا کھود کر کسی کو زمین میں ڈال دیا جائے اور اوپر سے زمین کو بند کر دیا جائے، جہاں نہ دن کا پتہ ہو نہ رات کا پتہ ہو۔ یہ امام کی زیارت کے الفاظ ہیں۔ سلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام اس پر جسے قید خانے کی تنہائیوں میں عذاب دیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام نے ایک بات فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ امام کی ماں فاطمہ زہرا کے مصائب سے آغاز کروں، اور جتنے بھی سادات ہیں آج، تمام مومنین کے لیے سخت ترین کیفیت ہے
عزیزوں کربلا کے مصائب کے بعد یہ وہ مصیبت ہے، اور کربلا کے مصائب کے بعد بھی میں اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ امام نے خود ہی کہہ دیا اللہ یومک یومک یا ابا عبداللہ، ورنہ کچھ مصیبتیں تو ایسی ہیں کہ جو کربلا میں نہیں ہیں لیکن اسیر بغداد کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی امام کا جنازہ زنجیروں میں دفن نہیں ہوا۔ امام موسی کاظم کا جنازہ زنجیروں کے ساتھ دفن ہوا، زنجیروں میں لپٹا ہوا تھا امام کا لاش، زنجیریں کھولی نہیں گئی تھیں، اس لیے کہ وہ زنجیریں کھل نہیں سکتی تھیں، اس لیے کہ 14 سال سے وہ زنجیریں امام کے جسم اثر پر ایسے دھنس چکی تھیں۔ امام کی ایک زیارت کا جملہ ہے کہ بالحدید رزت بالحدید اعضاء، فقط پیروں کے ٹخنے اور پنڈلیاں نہیں، رزت کہتے ہیں پیس دینے کو، لوہے کے آلات کے ذریعے سے جس کے اعضاء کو پیس دیا گیا تھا، یعنی ایسا پیس دیا جانا کہ جب نرم ہو جائے، ہڈیاں جس کی اب نرم ہو کے ختم ہو جائیں۔ یہ امام موسی کاظم علیہ السلام ہے۔ سوچو میرے اس اسیر امام کا کہ جو 14 سال اس قید میں رہا ہے، کہ نہ امام پیر پھیلا سکتے تھے، نہ بلند ہو سکتے تھے، نہ امام کی بیٹیاں سامنے تھیں، 20 بیٹیاں امام کی، اور جب امام کی شہادت ہوئی ہے تو فاطمہ معصومہ قم 10 برس کی تھی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جب امام سے جدا ہوئی، یعنی اس کے بعد پھر امام کو نہیں دیکھا، 6 برس کے سن میں جدا ہو گئی، 4 برس آخر میں امام نے اپنی تمام اولادوں کے بغیر گزارے ہیں، کیونکہ جو قید تھی امام کی اس میں کبھی کبھی کوئی وقفہ آتا تھا، لیکن آخری مرتبہ جو امام نے بی بی معصومہ قم سے ملاقات کی تو وہ اپنی شہادت سے 4 سال پہلے تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم 4 سال بیٹی کو نہ دیکھنا یہ زیادہ سخت مصیبت ہے، یہ ایک 4 سال کی بچی ہو کہ جو مقتل کربلا میں اور اپنے باپ کے بامال لاشے کو دیکھ رہی ہے، اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ جائیں اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ جائیں، اور لاش کا عالم یہ ہو جائے، عزیزوں مجھے معاف کرنا آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، حسین کے لاشے کا عالم یہ تھا کہ بچی باپ کے لاشے کو پہچان نہ پائی۔ ارے سکینہ کیا زینب آگے سوال کیا انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے، کیا تو ہی حسین ہے؟ عجب نے لاش اثر سے آواز آئی ہو انتی اختی زینب، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ اس لیے کہ حسین نے کبھی بے چادر دیکھا نہیں تھا اپنی خواہر کو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا مولا ابھی تو کوفہ اور شام کے بازاروں میں آپ نے نوکے نیزہ پر اپنی بہن کو بے مکنا اور چادر دیکھنا تھا۔ صاحب خانہ کی خواہش تھی کہ مصائب تفصیل کے ساتھ ہوں، میں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس لیے کہ شب شہادت ہے، کوئی اور شب ہوتی تو شاید کسی اختصار سے کم لے لیتا، لیکن آج تو حق ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ خود امام موسی کاظم کی روایت ہے کہ اذا دخل شہر محرم لا یرا ابی ضاحکا، امام رضا فرماتے ہیں کہ جیسی محرم کا چاند دیکھتے تھے نا امام کاظم، انہیں کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا ہوتا، یعنی سارا محرم امام کبھی ہنستے ہی نہیں تھے، اور پھر جب عاشور کا دن آتا تھا تو امام کا غم اتنا بڑھ جاتا تھا کہ تڑپ تڑپ کر کہتے تھے یہی وہ دن ہے جب میرے جد کو مارا گیا، یہی وہ دن ہے جب میرے جد کو شہید کیا گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے مولا آپ کے جنازے کی بے حرمتی ضرور ہوئی ہے، آپ کا جنازہ بغداد کے پول پر پھینک دیا گیا تھا، رکھا نہیں گیا تھا، پھینک دیا گیا تھا۔ دعا کرو کوئی ایسا شخص قرآن نہ اٹھائے جیسے قرآن اٹھانے کا حد نہ۔ موسی کاظم کا جنازہ بغداد کے پول پر تھا، لیکن میں جملہ کہوں گا اے مولا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، آپ کا جنازہ بہرحال دفن ہو گیا تھا، اس حسین پر سلام کے جس کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں تھا 3 دن تک۔ ارے کبھی دیکھا ہے کسی غریب کا جنازہ بھی بے گور و کفن 3 دن تک پڑا رہے؟ یہ حسین کا لاشا تھا، رسول کے سینے پر سونے والے حسین کا لاشا۔ آج کاظمین کی مخصوصی ہے، آج اہل کاظمین یا باب الحوائج یا موسیٰ بن جعفر یا باب الحوائج ان کی زبانوں پر ہے۔ آپ نے شاید وہ مخصوصی کی ہو، میں نے مولا نے مجھے کئی مرتبہ توفیق دی کہ میں 25 رجب کاظمین میں تھا، یقین جانو ایسا لگتا ہے جیسے چہلم کا موقع حسین ہے، ویسے ہی منظر، ویسے ہی غم، ویسے ہی ماتم، ویسے ہی آہ و بکا۔ ابھی تابوت نکلے گا، تابوت کی زیارت کریں گے۔ میں نے کاظمین میں جتنے بھی تابوت دیکھے سب زنجیروں میں جکڑے ہوئے تابوت۔
अजीजों, 3 जनाजे ऐसे हैं कि जिनके लिए लफ्ज कहना सही है कि चूरा चूरा हो गई हड्डियां। एक मूसी कासिम का जनाजा है, उनसे पहले आका हुसैन का जनाजा है। नहनु रज़ज़ना सदर बाद अज़्ज़हर। 10 लईन सिपाही गए थे अपने ज़ियाद के दरबार में, कहते हैं हमें इनाम दे खास। उसने कहा तुमने क्या किया था? कहते हैं हमने पहले हुसैन की पुष्ट को पीसा, फिर सीने को पीसा, ताकि हुसैन की हड्डियां बाकी ना बचें। नहनु रज़ज़ना सदर बाद अज़्ज़हर। लेकिन अजीजों, एक जनाजा और है कि जो दोनों दीवार के दरमियान पीसा गया, वो सैयदों की माँ का जनाजा है, वो फातिमा का जनाजा है। आने वाला मलून ये कहता है कि रसूल ज़ादी पर दरवाजा गिरा हुआ था, मातम कर लिया हुसैन कहकर, दरवाजा गिरा हुआ था। मैंने सोचा मैं पीछे हट जाऊं, लेकिन अली के हाथों मेरे बुजुर्गों का कत्ल मुझे याद आया। मैं आगे बढ़ा, मैंने पैर दरवाजे पर रखा। वअस्क़तल जनीन, सैयदा के शिकम में मोहसिन मार दिया गया। पसलियां टूट चुकी थी अजीजों, सैयदा की पसलियां चूरा चूरा। या इमाम कासिम आपको पुरसा फेल करते हैं, आपकी मजलूमा माँ फातिमा ज़हरा का, आपके जद गरीब हुसैन का। बस अजीजों, ताबे बयान नहीं रही। इमाम को जब जहर दिया गया तो इमाम तड़पते रहे, और फिर एक वक्त वो आया कि हारून रशीद ने बुलाकर कहा कि गवाही दो, लोगों से बुलाकर कहा गवाही दो कि ये तभी मौत गए हैं। यकीन जानो, कुछ मौला के शियों को बुलाया था कि अब हम जिंदान से रिहा करने वाले हैं, कि जिंदान से रिहा ऐसे हुए इमाम के 4 मजदूरों ने लाश को निकाला, एक कंबल के ऊपर लाश को रखा। ताबूत इमाम मूसा कासिम में जरा रुक जाना, भी ताबूत आएगा यहाँ पर, बहते वासों के साथ मौला का ताबूत उठा लेना। ये जुमला सुनना। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं यहाँ पर आते हैं परदेश में, आकर उनकी वफात हो जाती है। क्या कभी हमने कोई मजदूर बुलाए हैं कि इनके लाशों को मजदूर उठा लें? ये फातिमा के बेटे का लाशा था, 4 मजदूरों ने उठाया था, और जनाजे पर सदा देते जाते थे ये राफिजियों के इमाम का लाशा है। ये कहकर इमाम का लाशा बगदाद के पुल पर छोड़ दिया। मैं बार बार वो लफ्ज नहीं कहना चाहता अजीजों, लेकिन एक मजालिम की इंतहा वो हुई। सुलेमान इब्न जाफर, हारून रशीद का रिश्तेदार है ये, लेकिन उसको पता चला, वो देख नहीं सका। उसने कहा कि ना, इतना जुल्म मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। महंगा तरीन कफन दिया, 2700 दीनार का कफन दिया इमाम को, और उसके बाद इमाम का लाशा इस एहतराम से उठाया कि गुल बारान, यानी कुछ लोग फूल फेंक रहे थे, अदब एहतराम से इमाम का लाशा चला। क्या कहना, ऐ मौला, आखिरी जुमला बस मैं आ गया हूँ, या हुसैन कह के गिरिया कर लेना। याद आया करबला का कोई मंजर, हुसैन का लाशा तीरों पर ऐसे था कि ना हुसैन जीन पर थे ना जमीन पर थे। या अल्लाह। बगदाद के पुल पर इमाम का लाशा रखा हुआ। हारून रशीद ये चाहता था कि रात में लाशा पामाल हो जाए। रात के वक्त सवारियां गुजरेंगी ना, रोशनी तो होगी नहीं, तो रात में सवारियां गुजर जाएंगी, लाशा पामाल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। हड्डियां तो वैसे ही चूरा थी, लेकिन दोनों तरफ कतारें बनना शुरू हो गई जानवरों की। वो आगे नहीं बढ़ते थे। लोगों ने उधर कर देखा, कहा एक लाशा रखा हुआ है, इसलिए जानवर आगे नहीं बढ़ रहे। जानवर अपनी बेज़बानी से कह रहा था, हम जानते हैं कि ये कौन है, ये फातिमा का फर्जंद है। उसके बाद सुलेमान इब्न जाफर आया, एहतराम से जनाजा उठा। बस मौला, आप पर तमाम मसाइब आए हैं, लेकिन लाशे को पामाली से बचा लिया है। ये फकत हुसैन इब्न अली का मुकद्दर था। एक बहन तिल्ले ज़ैनबिया से देख रही थी, घोड़ों की टापों की आवाजें आना शुरू हुई। जुमला सुन लेना, ये बहुत रोगे, शाम गरीबा का जुमला है ये। 200 घुड़सवारों ने नाल बंदी की, यानी अपने सुमों पर लोहे की सुमें लगाई। शोहदाए करबला के लाशें थे कि हुर का कबीला आगे बढ़ा, कहा हम अपने हुर के लाशे को पामाल नहीं होने देंगे। उमर साथ का जाओ, हुर का लाशा लेकर जाओ। हबीब इब्न मज़ाहिर का कबीला आगे बढ़ा, कहा हम लाशे को पामाल नहीं होने देंगे। कहा जाओ, हबीब का लाशा लेकर जाओ। कहाँ है रोने वाले? या हुसैन कह के रोना, अपने दिल को आज़माइन पहुंचाना। अल्लाहु अकबर। शाम गरीबा का एक जुमला पढ़कर मौला मूसा कासिम का ताबूत आ रहा है। एक एक शहीद का कबीला आगे बढ़ता गया, अपने अपने शहीदों के लाशें हटाता गया। एक बेटी देखती रही, कोई मेरे बाबा का लाशा उठाने वाला भी होगा। एक लाशा बेवारिस रह गया, उस लाशे का उठाने वाला कोई न था। दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। ज़ैनब ने
مدینے کا رک کر کے گانا نا اپنے سینے پر حسین کو سلانے والے آج تیرا حسین ہے گانا گیٹا بوتل بغداد کے قیدی کا تابوت آ گیا زنجیروں میں جکڑے ہوئے لاشوں کے تابوت